اب محفل کے آخر میں ہم سب حاصل محفل کے منتظر ہیں۔ یہ ساری خوبصورت باتیں جس مصنف کی تحریر کے بارے میں کی گئی ہیں وہ خود اپنی تحریر کو کس زاویہ نگاہ سے دیکھتے ہیں، اس کے لیے ہم ان کی تشریف آوری کا بےحد ممنون ہیں اور میں گزارش کرتی ہوں کہ وہ اس حوالے سے چند الفاظ سے گفتگو کریں۔ السلام علیکم۔ وہ سعادت سعید صاحب نے صحیح بات کہی، جب میں سٹیج پہ آتا ہوں نا تو مجھے استاد دامن کا ایک شعر یاد آتا ہے، سٹیجاں تے ہوئیے تے سکندر ہوئی دا ہے، سٹیجاں تے ہوئیے تے سکندر ہوئی دا ہے، سٹیجوں تھلے ہوئیے تے کلندر ہوئی دا ہے، جے ہو جان حکومتاں نہ لاڈے اینا ہی ہوندا ہے کہ اندر ہوئی دا ہے۔ تو میں بیسیکلی سٹیج کا آدمی تھا، سیاست کا، لیکن یہ سفر نامہ لاہور سے شروع نہیں ہوتا، گورنمنٹ کالج سے ہوتا ہے۔ اور آج مجھے خوشی ہے کہ سارے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو 5-7 منٹ مجھے برداشت کرنا ہوگا۔ آپ سب کا، اسٹوڈنٹس کا، بچوں کا شکریہ، ڈاکٹر فرزانہ صاحبہ کا شکریہ، وائس چانسلر صاحب اور حسن شاہ صاحب، میرے دوست پروفیسر نسیم شاہی صاحب ملتان سے آئے، سنجرانی صاحب، ڈاکٹر شاہی صاحب اور ڈاکٹر سعادت سعید اور ڈاکٹر صاحبہ، یہ میری بہت پیاری دوست ہیں، ان کے ساتھ فکری تعلق ہے۔ تو میرے لیے یہ کتنا بڑا اعزاز ہے کہ 2 وائس چانسلر، ایک پرنسپل اور سارے استاد اس کتاب پر گفتگو کرنے آئے ہیں اور مجلس اردو ہے۔ اور اس حال میں ایک ایسا شخص بیٹھا ہے جو اس ملک کا ایک بڑا آدمی ہے۔ یہ میں سٹیج کی خوبصورتی کے لیے تقریر کے لیے نہیں کہہ رہا، اس ملک کا ایک بڑا آدمی، اگر پاکستان میں ہر شعبے میں بڑے آدمی طے کیے جائیں تو ان میں ایک بڑا آدمی، اس کا نام ہے ڈاکٹر اعجاز علی۔ بہت بڑے اسپیکر ہیں، کل میں نے ان کو کہا، کہتے ہیں میں 11 بجے پہنچ رہا ہوں، ہم سب سے پہلے پہنچے۔ تو یہ جو سفر نامہ ہوتا کیا ہے، آج بھی مجھے اگر کوئی سیاسی کالم لکھنا ہے، مثلا میں آذربائیجان پہ لکھنا چاہ رہا تھا جب نگورنو کاراباخ کا ایشو ہوا اکتوبر میں، تو میں نے ابن بطوطہ کا سفر نامہ کھولا، اس میں اس نے باکو کو کیا بتایا ہے، آذربائیجان کو جو کیپٹل ہے۔ سفر نامہ آج سے 1000 سال پہلے بھی یوں ہی لکھا جاتا تھا اور آج بھی، فارسی، عربی، انگریزی، فرانسیسی۔ اور میں نے اس میں 2 سفر نامہ نگاروں کا بڑا رول ماڈل کے طور پر ذکر کیا ہے۔ ایک اولیا چیلبی جو آٹومن امپائر کی سرحدات پر گئے، پوری سرحدیں جو تھی جہاں جہاں آٹومن امپائر تھی۔ دوسرے الادریسی جو اسپین کے تھے سیاح، انہوں نے اس وقت یورپ دیکھا، ابھی مسلمان یورپ سے متعارف نہیں تھے ہوئے، اسپین تو پہنچ گئے ہوئے تھے۔ تو اسی طرح آج کا ایک سفر نامہ میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ اس کو اینالسٹ جانتے ہیں، جرنلسٹ جانتے ہیں، رابرٹ فسک، پٹی دا نیشن، لیبنان وار کا وہ وٹنس ہے، اس کی ساری کتاب پٹی دا نیشن، لیبنان وار کی عکاسی، تہذیب کی عکاسی، کلچر، روایات، سیکٹیرین ڈویژن۔ سفر نامہ نگار اصل میں ایسے ہی ہوتا ہے۔ افسوس جیسے باقی دوستوں نے ذکر کیا کہ ہمارا سفر نامہ اردو میں جو متعارف اور پاپولر ہوا وہ افسانے کے طور پہ ہوا۔ میں زیادہ اس لیے نہیں بولنا چاہتا چونکہ میں نے تو کتاب لکھی ہے، دوست پڑھیں، لیکن مجھے موٹی کتاب کے میں سخت خلاف ہوں، چونکہ میں ایک ادارے میں ایڈیٹر ہوں۔ موٹی کتاب کا زمانہ بالکل بیت گیا ہے۔ اس کتاب کو میں نے صرف ڈاکومنٹ کرنا تھا کہ 3 تہذیبیں تھیں اس وقت کی خاص، ایران، ایک ایرانی سویلائزیشن، ایک تھیوروکریٹک سٹیٹ، مذہبی ریاست، دوسرا ترکی، ایک سیکولر ریاست اور پیور سیکولر ریاست۔ ترکی میں مذہبی ریاست نہیں ہے، لوگوں کا مذہب ضرور ہے، ریاست میں مذہب کی آمیزش نہیں کر سکتے۔ اور سیاست میں اگر آج اردوان یہ کہے کہ میں اچھا مسلمان ہوں، اچھی قرت کرتا ہوں، اللہ اکبر کا نعرہ لگاتا ہوں، مجھے ووٹ دے دیں، تو وہ ڈسکوالیفائی ہو جاتا ہے آئینی طور پہ جی۔ لیکن آج بھی آپ کو یہ بتایا نہیں جاتا۔ اور اس کے بعد بلغیریا، یہاں ہم لوگوں نے یہ سن رکھا تھا، میرے ذہن میں بھی تھوڑے سے ایسا یقین تھا کہ وہاں تو بڑی غربت ہے، لائن لگتی ہے روٹی کے لیے۔ یہ وہ قوم کہہ رہی ہے جو نماز کی لائن نہیں لگا سکتی، جنازے کی لائن نہیں لگا سکتی، امام کو کہنا پڑتا ہے لینا سیدھیاں کر لو۔ وہ لائن قطار کو ڈسکریڈٹ کرتے ہیں کہ لائن میں روٹی ملتی ہے۔ تو کمیونسٹ بلغیریا ایک ایسی بلکان کی ریاست کا مرکز ہے
چونکہ بلکان اردو ادب میں ڈاکٹر صاحب بہت سینئر استاد ہیں، ان کو تو علم ہے، لیکن عام طور پر بلکان ہمارے اردو ادب میں متعارف نہیں ہے. لہٰذا میں 100 ملک گھوما ہوں اس سفروں کے بعد. میرے لیے آسان تھا کہ میں ایک اسپین کا سفر نامہ لکھتا، ایک پورٹوریکو کا لکھتا، جو میں نے اتنے نہیں، میں نے سلیکٹ کیا 3 سویلائزیشن، 3 پولیٹیکل سسٹم، 3 سوشل سسٹم، کہ وہاں کا انسان کیسا ہے. مثلا میں نے ٹرکی کو کہا کہ ایک لڑکی آ رہی تھی، بہت خوبصورت تھی. میں نے جب اس سے پوچھا کہ عرض روم میں نے ادھر جانا ہے، تو اس کا جو کانفیڈنس تھا اس خوبصورت جوان 19-20 سال کی لڑکی کا، وہ کانفیڈنس اس میں کہاں سے آیا؟ وہ کانفیڈنس 1923 سے پہلے نہیں تھا ترکی میں. 1923 سے پہلے جب کوئی بڑا سرمایہ جاگیردار اور بڑا نمبردار اپنے گاؤں میں ترک جاتا تھا تو عورتیں اپنے آپ کو دیوار کے ساتھ پردے میں چھپا لیتی تھی. یہ روایت تھی، یہ آپ کو بتایا نہیں جاتا. ہمیں مس انفارمیشن آج کل واٹس ایپ پہ ہوتی ہے. میں نے کہا یہ کانفیڈنس اتا ترک نے دیا ایک عورت کو، اور 1923 میں اس نے سوئٹزرلینڈ اور فرانس سے پہلے عورت کو ووٹ کا حق دیا. دین آئی مینشن مائی سیلف، میں نے کہا کہ یہ کمالسٹ عورت ہے، یہ کمالسٹ عورت ہے. اس نے عورت کو سماج کا برابر کا حصہ مانا، آدھا نہیں مانا. اس کو پراپرٹی میں برابر کا حصہ دیا. اسی طرح ایک اشتراکی انسان کیا ہے. آج بھی اگر آپ بلغیریا اور سوویت یونین کے سابق کسی ملک میں چلے جائیں تو جو 80-90 سال کے لوگ ہیں ان کو تجارت نہیں آتی، چونکہ مال لینا دینا یہ کمرشلزم سرمایہ داری نظام کا ہے. لہٰذا میں ایسے سفر کو محفوظ کرنا چاہتا تھا ایک ڈاکومنٹ کے طور پر. اور جو اس کو پذیرائی ملی وہ میں آپ سے اچھا نہیں لگتا کہ ہمارے ایک دوست نے اس کے بلغیرین پورشن کا بلوچی میں بھی ترجمہ کیا ہے، اسی طرح فارسی میں ہوا ہے، ترکش میں ہے، بلغیرین میں ہے. اور یہ کتاب نامکمل ہوتی اگر میں کچھ دوستوں کی مدد نہ لیتا. 2 دوست، ایک جو بلغیریا میں وہاں پڑھ رہے تھے ہمارے دوست، اور ایک بلغیرین میرا دوست بنا. کیونکہ اب وہ چیزیں میں مستند کر کے، میرے استاد حسن عسکری رضوی تھے جب میں پولیٹیکل سائنس میں تھا، تو انہوں نے مجھے کہا فروخ زبان کی غلطی کر لیں، آپ بیان کی غلطی کر لیں، فیکچول غلطی نہ کریں. جس ملک کے اندر 5 سال، یہ آج کی جدید دنیا میں جہاں ہم کہتے ہیں اسمارٹ فون ہیں، ہم بڑے آگے کی نسل ہیں، جہاں کی لوگوں نے یہ یقین کر لیا تھا 1923 میں سلطنت عثمانیہ بحال ہونی ہے. جب میں ان کو کہتا تھا ایسا کوئی نہیں، معاہدہ الحسین، معاہدہ الحسین پرائڈ آف ٹرکی، تو میرے کلپ کو 302 لوگ پڑھتے تھے، سنتے تھے. اور وہ جو لوگ کہتے تھے سلطنت عثمانیہ 1923 میں بحال ہو جانی ہے 6 ملین. اور جب میرے سے کوئی لوگ پوچھتے تھے، بڑے بڑے استاد، بڑے بڑے، میں نے کہا ایسا نہیں. میں نے کہا میں وہ شخص ہوں، یہ میں ہمبلی کہہ رہا ہوں، کہ ترکی کا اپوزیشن لیڈر اور حکمران پوچھتا ہے واٹ از دا فیوچر آف ٹرکی، میں وہ بندہ ہوں، اور تم میری بات پر یقین نہیں کر رہے کہ سلطنت عثمانیہ بحال نہیں ہونی. ہم جن گمشدہ فکری راہوں میں ہیں اس میں ایسی تحقیقیں بہت ضروری ہیں، سفر نامے کی شکل میں ہو، شاعری کی شکل میں ہو، افسانے کی. یہ ایک میرا بڑا دلچسپی کا موضوع ہے کہ ہمارے سوشل سائنسز لکھنے والوں کا اور ان کے بڑے لوگوں کا ریجنل ویو بہت کمزور ہے، انٹرنیشنل ویو بہت کمزور ہے کہ دنیا کیا سوچ رہی ہے. لہذا میرے پاس ایک وقت تھا اس کتاب کو لکھنے کے لیے، مجھے تلمیذ حقانی صاحب نے کہا جو تارڑ صاحب کے استاد ہیں، تو مجھے تارڑ صاحب سے انہوں نے ملایا 83 میں کہ تنوں میں ملاوا ایک بندہ انہیں کتاب لکھی ہے، خانہ دوش بھی لکھی تھی. انہوں نے انہیں کی کتاب نکلے تیری تلاش کا نام بھی تجویز کیا تھا. وہ مجھے کہتے تھے فاروق صاحب تسی کتاب لکھو. حقانی صاحب بہت لائق آدمی تھے پس منظر کے. پھر میرے دوست سلیم آغا قزل باش سے گوئندی کتاب لکھ. میں نے کئی کتابیں لکھی، سیاست پر، تاریخ پر بھی تھوڑی بہت، لیکن اس کتاب کے لیے مجھے 6 مہینے چاہیے تھے اپنی میموری کو ریکال کرنا. جب میں نے شروع کی تو 37 سال ہوئے تھے، جب مکمل کی تو 39.5 سال ہو گیا تھا اس زمانے کو. لیکن مجھے امید ہے کہ ایسی کوئی فیکچول غلطی 1-2 ہوئی ہیں، 1-2 جگہ میں ہیں جس کی میں نے نشاندہی اگلے ایڈیشن میں اس میں صحیح کر دی. تو میں آپ لوگوں کا بچوں ایمانداری سے ممنون ہوں کہ آپ بڑی سنجیدگی سے سنتے رہے. اور ڈاکٹر فرزانہ صاحبہ، ڈاکٹر سائمہ ارم، سعادت سعید اور نسیم حسین شاہ صاحب نسیم شاہی صاحب اسپیشلی ملتان سے آئے ہیں. میرے لیے بڑی آنر کی بات ہے. میں بہت ہمبل آدمی ہوں. میں نے کہا نا اسٹیجوں تھلے ہوئے تو کلندر ہونے ہیں، کیونکہ میں نے کلندری طے کی ہوئی ہے، پولیٹیکل لیڈرشپ بھی چھوڑی ہوئی ہے، اور یہ مین سٹریم میڈیا، الیکٹرانک، چونکہ وہاں کام نہیں ہوتے، باتیں ہوتی ہیں.
میں آپ کے لیے اتنا ممنون ہوں کہ ایک اتنی سنجیدہ علمی محفل جس میں اتنے سارے لائق پروفیسر سعادت سعید سے لے کے حسن شاہ صاحب تک اور نسیم شاہد تک اور سجرانی اور پروفیسر خالد صاحب تک اور فرزانہ صاحبہ نے جس محبت سے 2-3 مہینے پہلے مجھے کہا، میں تقریبات پر یقین نہیں رکھتا، یہ بھی میں نے ڈاکٹر مبشر سے سیکھا تھا کہ تقریبات آپ کے کام کو ختم کر دیتی ہیں، لیکن یہ تقریب گورنمنٹ کالج یونیورسٹی، پروفیسر حسن شاہ صاحب، آپ کی وائس چانسلر صاحبہ سائمہ ارم، سعادت سے، یہ کوئی چھوٹے لوگ نہیں ہیں، یہ بہت قدر کیے جانے والے لوگ ہیں. انہوں نے میری کتاب پر گفتگو کی، آپ کا شکریہ. لیکن سعادت سعید صاحب کو بتا دوں یہ میرے سے ڈرے ہوئے کیوں تھے، چونکہ جب میں پرتھوی تھیٹر میں بادل سرکار کا شاید ڈرامہ بکری دیکھنے گیا بامبے میں، تو میں ماؤ کیپ پہنتا تھا، جیکٹ شیکٹ، تو وہاں الذوالفقار کے لوگ ہوتے تھے ہندوستان میں. اب میں آپ کو سچی بات بتاؤں اور ان کے کیمپس سے، اور یہاں خبریں آتی تھی کہ الذوالفقار ہے. یہ دونوں ڈر گئے، حسن رضوی اور یہ. انہوں نے کہا آپ کون ہیں؟ میں کہا میں پیپلز پارٹی میں ہوں. بڑا پرائڈ ہوتا تھا نا، وہ بتانا اس کا جرم تھا، تو میں اپنے اس جرم پہ فخر کرتا تھا. جیسے آج کل 804 والے، میں کہتا کہو یار، اگر ہو تو کہو، ڈرتے کیوں ہو، یا کرو نا. میں تو چونکہ دھرنے پہ یقین نہیں رکھتا، میں تو کرنے پہ یقین رکھتا ہوں. تو یہ مجھے صاحب مل گئے، پروفیسر صاحب، ان کو میں جانتا تھا، پڑھتا تھا میں ڈاکٹر صاحب کو، حسن جی. تو انہوں نے کہا کیا کرتے ہو؟ میں کہا میں پیپلز پارٹی میں ہوں. تو یہ بڑے خوفزدہ ہوئے، یہ الذوالفقاری ہے. وہ ان سے تعارف تھا. اور اس شام انہوں نے مشورہ دیا کہ خواجہ احمد عباس کو ملو، اور میرے خواجہ احمد عباس دوست بنے. اور انہوں نے مجھے کہا کہ تم جب آئے ہو تو مجھے لگا ہے تم نکسل باڑی ہو. میں نے کہا آپ نے کیسے نکسل باڑی؟ کہتا تمہارا جو بیگ ہے نا یہ چینی ہے. میں نے کہا جی میں نے لنڈے سے لیا کیمرہ اور کیمرہ سٹینڈ رکھنے کے لیے، تو نکسل باڑیوں کے پاس چینی چیزیں ہوتی ہیں. پھر وہ مجھے روز اپنے ہاں بلاتے. جنہوں نے آرٹ مووی کو انٹروڈیوس کرایا ہے ہندوستان اور پوری دنیا میں، خواجہ احمد عباس ہوئے ہیں. پھر انہوں نے میرے پہ ایک کالم لکھا جو کہ ہندوستان کا مشہور کالم تھا، دا لاسٹ پیج بلٹس میں، اور اس کالم کا نام رکھا اے کافر فرام دا لینڈ آف دا پیور. اور میں بڑا خوش تھا کہ پوری ٹرین اخبار پڑھ رہی ہے اور اس میں میرا ذکر ہے، لیکن میرا حلیہ بدلا ہوا ہے، براؤن بالوں والا، سفید، بالکل روسی لگتا ہے. تو سعادت سعید صاحب سے میرا وہ تعلق ہے. اس سفر کے دوران یہ مجھے سر عام ملے ایک تھیٹر میں. تو آج ہم اس کتاب پر بات کر رہے ہیں. میں انشاءاللہ تعالیٰ ایک کتاب لکھنے جا رہا ہوں. میرے سے اکثر لوگ پوچھتے ہیں، میں آخری بات کروں گا. آج کل میں بڑے مشکل سفروں پہ نکلا ہوں. ابھی میں دریائے سندھ میں کشتی کے اوپر سفر کر کے آیا ہوں، 7-8 دن کا. اپوزٹ دریا کے اوپر گیا ہوں، پھر واپس آیا ہوں. اور ابھی تک میرے ہونٹ جو ہیں یہ سن برن ہوا ہے. مجھ سے اکثر لوگ پوچھتے تھے اب کون سا ملک دیکھنا ہے؟ تو میں نے کہا پنجاب. پھر پوچھتے تھے وہ، میں نے کہا پنجاب دیکھا نہیں ہے؟ میں کہا نہیں. جیسے دیکھنا ہوتا ہے، نسیم شاہ صاحب نے کہا جو میں دریائے سندھ دیکھ کے آیا ہوں، یا ٹیلا جوگیاں دیکھ کے آیا ہوں، یا ابل موری دیکھ کے آیا ہوں، دیکھا ہوگا، لیکن جس آنکھ سے دیکھنا کہ میں نے دیکھا دریائے سندھ میں جہاں کوئی آبادیاں نہیں ہیں، جب دریائے سندھ کے کنارے پہاڑوں کے نیچے دن کے وقت گیدڑ پانی پی رہے ہوں تو اس کا مطلب وہاں انسان نہیں رہتے. تو وہ جو کہانیاں ہیں پنجاب کی، میں پنجاب کا سفر کر رہا ہوں. اگلے 5-7 سال میں نے کرنا ہے اگر زندگی رہی، اور اس کو لکھنے جا رہا ہوں. میرا ایک مرحلہ پورا ہو گیا پنجاب کے سفروں کا. 100 ممالک میں کیسے لکھوں گا، اتنی زندگی نہیں ہوتی. تو چیزیں سلیکٹیو لکھنی چاہیے. اور ہر وہ تحریر، جیسے عسکری صاحب نے کہا تھا کہ فیکچول غلطی نہیں ہونی چاہیے. اردو ادب کا پرابلم یہ ہے معذرت کے ساتھ، ہم زبان و بیان، زیر زبر، ساروں پر زور دیتے ہیں، تھاٹ پر زور نہیں دیتے. میں نے دنیا کی بڑی کانفرنسز اٹینڈ کی ہیں، امریکہ، فرانس، یہ والی نہیں ہماری جو عالمی ہوتی ہیں، دوسری والی. ادھر فرینچ لوگ آتے تھے تو میں سمجھتا تھا میری تو انگریزی بڑی کمزور ہے، یہ تو بڑی، تو فرینچ دیکھا اتنا بڑا پروفیسر ہے، اس سے انگریزی نہیں بولی جا رہی. جدید دنیا میں تھاٹ پر زور ہے. ان کے لٹریچر میں بھی تھاٹ پہ، ان کی پینٹنگز میں بھی تھاٹ کے، ان کی ہر چیز میں. تو میں نے بھی یہ کوشش کی کہ اس سفرنامے کے اندر تھاٹ آئیں، زمانہ، تہذیب، تمدن، سماج، ہسٹری، مستقبل. شکریہ اور خدا حافظ.